بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یہ عمدہ کوشش اور کاوش یقیناً مبارکباد ہے، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ شرح بخاری جو بہت مشہور شرح ہے فتح الباری، اس کے مصنف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک روایت تحریر کرتے ہیں جس کے ذریعے ایک مشن کے طور پر جو یہاں افراد کو جمع کیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس مشن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. آپ یہ روایت تحریر کرتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ہزاروں عیسائی جمع ہوئے اور ایک پادری کو مدعو کیا گیا اور اس نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی. وہاں پر کلب سعید فرمایا اس کتاب کے اندر کہ ایک کتا جو کہ عام باولا کتا کہتے ہیں وہ نہیں تھا، پالتو کتا جسے کہتے ہیں، اس سے وہ وہاں بندھا ہوا تھا. اس نے اس چھلانگ لگا کر، بڑی معتبر ترین کتاب کا حوالہ ہے، اس گستاخ پر ایک چھلانگ لگا دی. تو کسی کہنے والے نے کہا قال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا تمہاری اس گفتگو کتے کو بھی پسند نہیں آئی، بڑی اچھی بات کر رہے تھے، کتے ہیں لعنتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت سمجھنے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جذبات کا اظہار ہی تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جیسے میں ابھی سن رہا تھا. قال بعض الناس، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو تمہاری گفتگو ہے عیسائی پادری سے، اس گفتگو کی وجہ سے کتے کو جذبات آ گئے. قال لا 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 لا، ایسا نہیں ہے. عزیز النفسی، کہنے لگا یہ جو کتا ہے بڑا غیرت مند ہے. اشیرو، میں نے جو اشارہ کیا نا اس لیے اس کے جذبات آ گئے. پھر اس نے یہ بات کہی، امام تحریر کرتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی تو پھر کیا ہوا، اس نے پھر ایسا حملہ کیا کہ اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر دیا، اس گستاخ کو وہیں پر ڈھیر کر دیا. تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سعادت کی بات ہے، اس کے لیے عزت کی بات ہے. ورنہ میرا رب تو بات قرآن کی ہوگی. فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، جس نے اپنے محبوب کو اپنی دلیل قرار دیا ہے. تو یہ الفاظ بالکل فیکٹ ہیں. اس واقعے کے تناظر میں خلاصہ یہی ہے. میں جملہ کہنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید یہ فیلڈ ایسی ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ خطیب کے منہ سے نکل گیا تو کور کر رہے تھے. میں کور نہیں کر رہا، میں فیکٹ، یہ نتیجہ بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس کا کام نہیں کرے گا تو میرا رب چاہے گا تو وہ کتے سے بھی کام لے لے گا. تو اب ہم نے غور یہ کرنا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا، آپ 1 منٹ پہلے میرے پاس آ کے کھڑے ہو جائیے گا، میں اپنی گفتگو اس سے بھی پہلے ختم کر دوں گا. شان مصطفیٰ پر میں کئی آیات پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بڑے غور سے سنیے گا. یہ آیت بہت مشہور آیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. شان رسالت کی بات کرنی ہے، میرے پاس بہت سی آیات ہیں، لیکن یہ موت کا ذکر اور تذکرہ کیوں کر رہا ہوں، میں اگلی بات عرض کرتا ہوں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن کی بات کی جائے، اللہ کے کلام سے نور لیا جائے اور پھر اپنے باطن میں دیکھا جائے، جبھی تو کہا جاتا ہے یہ کتاب
کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو تم نے کیا ہے پورا اس کا حساب دینا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز قرآن فرماتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، کہیں یہ دھوکے کا سامان جسے قرآن نے دھوکہ کہا ہے، ہم نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کہ آج ہم اس چیز کو تو بیان کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑے اچھے نکات ہیں ماشاءاللہ، اس پہ دستخط سبھی کو کرنے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ کیا ہمارا ایمانی تعلق اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایسی کوئی بات آتی ہے اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے، اس بات کو معطل کر دیا جاتا ہے، ہم مبارکباد دیتے ہیں، مبارکباد دیجیے، لیکن ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ غور کرنا ہے کہ آخر ہمارے دلوں میں وہ کون سی بزدلی پیدا ہو گئی ہے جس کی بنا پر ان کی یہ جرت ہوتی ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جو وکلاء ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ کہہ رہے تھے، میں دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے ایفرٹس دکھائے ہیں، کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے مجھے کہنا بہت آسان ہے، لیکن میں جن کی صحبت میں رہا، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کر کے بتایا ہے، اس لیے میں اس اسٹیج پہ کہہ سکتا ہوں، جب آپ جو ہیں خطیب تھے اوقاف کی طرف سے، آپ نے ناموس رسالت کی بات کی تو کہا اب آپ کی خطابت چلے گئی، آپ داتا علیہ رحمہ کے مدرسے میں تدریس کریں، تو آپ نے کہا مجھے ایسی تدریس بھی نہیں چاہیے، مجھے ایسی خطابت بھی نہیں چاہیے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تو آپ اور ہم سوچیں کہ یہ ایسی جرت کیوں ہوتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلاں آرٹیکل لگتا ہے اس جج پر، کوئی بھی جج ہو، اس جج پر یہ فلاں آرٹیکل لگتا ہے، یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر یہ مقدمہ جو ہے چلایا جائے گا اور ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے۔ ہمارے جذبات جب اس قدر ہوں گے تو پھر ان کی یہ جرت نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں یہ یاد رکھیے گا، تو کیا وجہ ہے میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا میں اگلی بات میں کہوں گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتنوں کا ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کے حالات ابتر ہو جائیں گے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم قلت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کثرت میں ہوں گے۔ صحابہ کرام محو حیرت ہو گئے، جو قلت میں ہونے کے باوجود بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو پاؤں تلے رون دیتے تھے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محبوب علیہ السلام سے وفا کرنے والے تھے۔ بڑے پیارے انداز میں یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفا، اس وفا کا مفہوم کیا ہے؟ اس کو بھی تو ہم نے مزید اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کون کس درجے پہ ہے، لیکن ہم نے مزید اس مفہوم کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا گیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی تو کیا مسلمان اس وقت جو ہیں وہ قلت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، کثرت میں۔ پھر کون سی ایسی چیز ہوگی جو مسلمانوں کو پستی میں لے جائے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے لوح کی قلم کی خبریں پڑھ لیں، اس آقا کا مقام کیا ہوگا جن کے غلاموں کی یہ شان ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب سے پردہ اٹھاتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی الوہن۔ عرض کیا ہے وہن کیا ہے؟ وہن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جب یہ امت وہن میں مبتلا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پستی میں چلے جائے گی۔ عرض کیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے دوری، کراہیت، ڈرنا، خوف۔ کیا اگر ہمارے اداروں کے ذہن میں یہ ہو
کہ جذبات کے حامل چند لوگ نہیں ہیں، سارے ہی اس جذبات کے حامل ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس پر اگر کوئی یہ بات آئی تو زبانی کلامی نہیں، حقیقت میں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں گے۔ کیا ہمارے یہ سچے جذبات ہوں تو کیا ان لوگوں کی یہ جرت ہو سکتی ہے جو فساد فی الارض کرتے ہیں؟ آج ہم بیٹھ کر اس موضوع پر یہ انعقاد کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہمارے جذبات وفا کی راہ میں مزید تیز ہو جائیں تو آج ہمارا عنوان یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج ہم سب کے سر ندامت سے جھکے ہیں، فلسطین کا کیا حال ہے۔ ہمیں تو ان معاملات میں الجھایا دیا جاتا ہے، ایسے فیصلے بار بار آ جاتے ہیں، کیا ہمارا دل نہیں دھڑکتا کہ فلسطین کے حالات کیا ہیں؟ کہاں ہے وہ وزیر اعظم، وہ جن کے بارے میں ہم کہیں جو کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہاں ہے وہ وزیر اعظم جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے؟ میں نے کہا تھا میری تقریر سے 1 منٹ پہلے بتائیے گا، میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، 40 سیکنڈ باقی ہیں، کوئی بات غلط ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم۔